یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ وہ چیختی سب کو یقین دلا رہی تھی، پر ابرار نے جو نکاح نامہ پیش کیا تھا وہ اوریجنل تھا، جس پر مناہل کے سائن تھے۔ اچانک مناہل نے ابرار کا گریبان پکڑا۔ وہ کیسے اس پر تہمت لگا سکتا تھا؟ پر مناہل کے باپ نے اسے ابرار کے ساتھ دھکے دے کر نکال دیا۔ ابرار اسے زبردستی اپنے ساتھ ایک فلیٹ میں لایا اور زور سے ہنسنے لگا۔ تمہارے گھر والوں نے ساری زندگی میری ماں کو بد چلن اور آوارہ کہا، کیونکہ انہوں نے پسند کی شادی کی۔ میری ماں اسی غم کو سینے سے لگائے مر گئی۔ آج وہی شرمندگی تمہارے پورے خاندان کی آنکھوں میں دیکھ۔ رات کے وقت جب پورا عالم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایک شخص قبرستان میں موجود ایک قبر پر بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ قبر پر پھول ڈال رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی۔ موم، آپ دیکھیے گا، آپ کا بیٹا بہت جلد آپ کے گنہگاروں سے آپ کا بدلہ لے لے گا۔ ان کو بھی ویسی ہی اذیت دوں گا جیسے انہوں نے آپ کو دی تھی۔ وہ نوجوان چہرے پر اذیت لیے بول رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر اپنی ماں کی قبر پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ اپنے گھر کی جانب چل دیا تھا، کیونکہ اب اس کو اپنی ماں کے گنہگاروں سے بدلہ لینا تھا۔ اماں، دعا کیجیے گا، آج میرا انٹرویو ہے، میں سلیکٹ ہو جاؤں۔ زرتاشا انٹرویو کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ زرتاشا، نہ جا، تیرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا۔ ساجدہ بیگم زرتاشا کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ اوہو اماں، تو ٹینشن نہ لے، ایک دفعہ انٹرویو پاس ہو جائے میں ابا کو خود ہی منا لوں گی۔ اچھا اماں، میں چلتی ہوں، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو انٹرویو رہ جائے۔ زرتاشا ساجدہ بیگم کے گال چومتے ہوئے بولی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ انٹرویو دے کر گھر واپس آئی اور خوشی سے چلائی، اماں اماں! وہ چیختے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟ اتنا کیوں چلا رہی ہے؟ ساجدہ بیگم غصے سے بولی۔ اماں، میری پیاری اماں، مجھے جاب مل گئی ہے، وہ ماں کو گول گول گھماتے ہوئے بولی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بچی کو اللہ ڈھیروں خوشیاں دے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے زرتاشا، لیکن اپنے ابا کو کیسے منائے گی؟ ساجدہ بیگم پہلے خوشی سے اور آخر میں پریشانی سے بولی تھی۔ اوہو اماں، تم فکر نہ کرو، ابا کو منانا میرا کام ہے۔ وہ اپنی ماں کی پریشانی دور کرتے بولی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی پریشانی کو دور کر دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کے ابا اتنی جلدی ماننے والے نہیں ہیں۔ ابا، میں اندر آ جاؤں؟ زرتاشا نے اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت مانگتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، آ جاؤ۔ مشتاق صاحب نے اپنی اینک اتار کر زرتاشا کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بولو، کیا بات ہے؟ مشتاق صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ابا، میں نے ایک کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا، تو اس کمپنی نے مجھے سلیکٹ کر لیا۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ، تو اب ہمارے گھر کی لڑکیاں جاب کریں گی؟ کیا تمہاری ضروریات پوری نہیں ہو رہی؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں جو تمہیں جاب کی ضرورت پڑ گئی؟ مشتاق صاحب غصے سے بولے تھے۔ نہیں ابا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بس میں سوچ رہی تھی گھر فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی، جاب ہی کر لوں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی تھی۔ چپ چاپ گھر بیٹھو، کہتا ہوں تمہاری ماں کو تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈے اور تمہیں چلتا کریں۔ مشتاق صاحب بات ختم کرنے والے انداز میں بولے تھے۔ اچھا ابا، جب تک کوئی رشتہ نہیں مل جاتا تب تک تو جاب کرنے دیں، پلیز ابا پلیز، وہ منتی انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جب تک کوئی رشتہ نہیں مل جاتا جب تک کر لو جاب، جیسے رشتہ ملے گا تمہیں چلتا کر دوں گا۔ مشتاق صاحب اپنی بات ختم کر کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ تھینک یو ابا، وہ کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا، وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ ناشتہ کرنے کے لیے باہر بڑھ گئی تھی۔ اماں، جلدی ناشتہ دے دیں، آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہاں، لا رہی ہوں، 2 منٹ صبر کرو، ساجدہ بیگم کچن سے آواز لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اماں یار جلدی کریں، میں پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی، وہ دوبارہ سے بولی تھی۔ ارے ارے، یہ لو ناشتہ، ساجدہ بیگم اس کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے ماں کا گال چوم کر دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر نہیں بتایا تھا کہ اس کو پرسنل سیکرٹری کی جاب ملی ہے، اگر بتا دیتی تو اس کے ابا اس کو کبھی بھی جاب کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آفس میں انٹر ہوتے ہی اس کو ظفر صاحب نے تمام رول بتا دیے تھے اور اس کو باس کی پرانی سیکرٹری کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس نے باس کی تمام روٹین زرتاشا کو سمجھا دی تھی اور اسے اس کے کیبن میں چھوڑ دیا تھا۔ زرتاشا اپنے کیبن میں بیٹھی تھی، جبھی ایک بہت ہی خوبرو نوجوان اندر آیا تھا۔ زرتاشا نے اس نوجوان کو دیکھا اور اپنی جگہ سے فوراً اٹھی تھی۔ او ہیلو، کون ہو تم اور باس کے آفس میں کیوں جا رہے ہو؟ وہ اس نوجوان کا راستہ روک کر اس سے پوچھنے لگی۔ اس وجاہت کے شاہکار نوجوان نے ایک دفعہ آنکھوں سکیڑ کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا اور نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا۔ او مسٹر، سنائی نہیں دیا کہ تم باس کے آفس میں ایسے نہیں جا سکتے؟ وہ ایک دفعہ پھر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔
مس زرتاشا، یہ ہمارے باس حدید سکندری ہیں۔ اس نوجوان کے ساتھ موجود ظفر صاحب نے اس کو بتایا تو وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ سوری سر، یہ آج ہی اپوائنٹ ہوئی ہیں، یہ آپ کی نیو سیکریٹری ہیں تو انہیں آپ کا نہیں پتہ تھا۔ ظفر صاحب نے فوراً حدید سکندر کو بتایا تھا۔ حدید اسبات میں سر ہلا کر اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اف زرتاشا، دیکھ تو لیتی اب پہلے ہی دن باس کے سامنے کیا امپریشن پڑ گیا ہوگا۔ اب وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے جاب سے ہی نکال دیں۔ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اتنی مشکل سے ابا سے اجازت ملی تھی، اب ایسا نہ ہو پہلے ہی دن جاب چلی جائے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب ہی انٹر کام بجا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹر کام اٹھا لیا تھا۔ مس زرتاشا، جلدی سے میرے آفس آئیں۔ دوسری طرف سے حدید کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے انٹر کام گرتے گرتے بچا تھا۔ جی سر، ابھی آتی ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ انٹر کام رکھتے ہوئے اس کے آفس کی جانب بھاگی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تو حدید سامنے ہی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ آفس کا انٹیریئر گرے اینڈ بلیک کلر کا تھا۔ آفس کا فرنیچر بہت شاندار تھا۔ آفس اس شخص کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ آفس کی خوبصورتی میں اتنا ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ حدید اس کے اتنے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مس زرتاشا، آج کی روٹین بتائیں مجھے، آج کون سی میٹنگ ہے میری؟ وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ سر، اپنے اتنے قریب سے حدید کی آواز سن کر وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ سر، تھوڑا دور ہٹ کر کھڑے ہوں۔ وہ اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر حدید کی آئی برو اوپر کی جانب شوٹ کر گئی تھی۔ مس زرتاشا، آپ کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا، آپ 1 سال سے پہلے یہ آفس نہیں چھوڑ سکتی۔ حدید نے اس کے سامنے ایک کانٹریکٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھیں سر، میں یہ کانٹریکٹ سائن نہیں کر سکتی، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ رہا دروازہ، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں سر، میں کر دیتی ہوں۔ وہ فوراً سے کاغذات پکڑتے ہوئے بولی تھی اور بنا پڑھے کانٹریکٹ پر سائن کر دیے تھے۔ یہ جانے بغیر کے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح سناٹا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی تصویر کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ موم، اب بہت جلد میں آپ کے ساتھ ہوئی تمام زیادتیوں کا بدلہ لے لوں گا۔ آپ کے دشمنوں کی بیٹی کو بہت جلد بیوی بنا کر لاؤں گا میں۔ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ حدید سکندر کا برا کس بلا کا نام ہے۔ وہ اپنی ماں کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھا گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی ماں کی تصویر کے آگے ہی کھڑا تھا کہ اس کا موبائل بھی اٹھا تھا۔ کال اٹھا کر اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تو وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس وقت زرتاشا کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے خاص آدمی نے حدید کو کال کر کے زرتاشا کے گھر مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ وہ فوراً زرتاشا کے گھر پہنچا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیل بجائی تھی۔ دروازہ زرتاشا نے کھولا تھا۔ سر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زرتاشا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ کیوں مس زرتاشا، میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ نہیں سر، میرا آپ اندر آنے کا نہیں کہیں گی مس؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ سوری سر، آپ اندر آئیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ سوری سر، آپ اندر آئیں۔ وہ اس کو راستہ دے کر بولی تھی۔ وہ اس کو لیے ڈرائنگ روم میں آئی۔ ڈرائنگ روم میں پہلے سے مہمان موجود تھے۔ یہ کون ہے مس زرتاشا؟ اس نے مہمانوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ سر، یہ میرا رشتہ لے کر آئے ہیں، زرتاشا نے شرم سے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر حدید کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اوہ، تو آپ لوگ میری بیوی کا رشتہ لے کر آئے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں، حدید نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر زرتاشا نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرتاشا نے غصے سے کہا تھا۔ او لڑکے، کون ہو تم؟ اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مشتاق صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر کہا تھا۔ ارے سسر جی، آرام سے، آپ کا داماد ہوں میں۔ حدید نے ان کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر کہا تھا۔ ارے بھائی چلو یہاں سے، یہ لڑکی تو پہلے سے شادی شدہ ہے، پتہ نہیں ہمیں یہاں بلا کر کیوں ذلیل کیا ہے، رشتے کے لیے آئی ایک خاتون نے کہا تھا۔ بہن جی بات سنیں، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، ساجدہ بیگم نے ان کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ بس بہن جی رہنے دیں، آج یہ لڑکا آ گیا، کل کو کوئی اور آئے گا اور کہے گا میری بیوی ہے، ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، ہمیں معاف رکھیں آپ، رشتے والی خاتون نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ساجدہ بیگم ان کو روکتی رہ گئیں۔ تم گھٹیا انسان، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ہاں، زرتاشا نے روتے ہوئے کہا۔ ارے میں جھوٹ کیوں بولوں گا زرتاشا ڈارلنگ، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے، اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے، حدید نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اچھا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو نکاح نامہ دکھاؤ نا، زرتاشا نے کہا تھا۔
یہ لو دیکھ لو۔ اس کی بات پر حدید نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر دکھایا تھا تو مشتاق صاحب نے فوراً اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ چھینا تھا اور اس پر زرتاشا کے دستخط دیکھ کر وہ زرتاشا کی جانب بڑھے تھے۔ تم نے اس لیے جاب کی اجازت مانگی تھی کہ تم وہاں جا کر یہ گل کھلاؤ؟ مشتاق صاحب نے غصے سے زرتاشا کا بازو پکڑ کر کہا تھا۔ بابا یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے اس سے نکاح نہیں کیا ہے، زرتاشا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو کہہ دو کہ اس پر بھی سائن تمہارے نہیں ہیں، ساجدہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر کہا تھا۔ اماں یہ سائن میرے ہی ہیں، لیکن ابھی زرتاشا کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ساجدہ بیگم نے اس کو ایک زوردار تھپڑ مارا تھا، جبکہ حدید ایک طرف کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ چلو نکلو میرے گھر سے اور جاؤ اس کے ساتھ۔ مشتاق صاحب نے اس کا بازو پکڑ کر زرتاشا کو باہر کی جانب دھکیلا تھا۔ بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اس شخص کے ساتھ نکاح نہیں کیا، زرتاشا نے روتے ہوئے اٹک کٹک کر کہا تھا، لیکن مشتاق صاحب نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ آئندہ کے بعد اپنی شکل نہ دکھانا مجھے، مشتاق صاحب نے اس کے منہ پر دروازہ بند کرتے کہا تھا۔ بابا دروازہ کھولیں، میں نے کچھ نہیں کیا بابا، زرتاشا دروازہ بجا کر کہہ رہی تھی اور پھر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ چلیں گھر، حدید نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھا کر کہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، زرتاشا نے منہ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ جانا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا ڈارلنگ، کیونکہ اب میرے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، حدید نے کہا تھا۔ تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے دارالامان ہی کیوں نہ جانا پڑے، زرتاشا نے غصے سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر حدید کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرتاشا کا بازو دبوچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر پٹخا تھا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گھر کی جانب بڑھا دی تھی۔ حدید اس کو اپنے ساتھ لیے اپنے فلیٹ آیا تھا۔ اس نے زرتاشا کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی سے نکالا تھا اور کھینچتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لیے فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کو فرش پر پھینکا تھا۔ زرتاشا نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے بازو اور گھٹنوں پر چوٹ لگی تھی۔ بالکل اسی طرح تمہارے گھر والوں نے مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکالا تھا، حدید نے اس کے بال پکڑتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر زرتاشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ زرتاشا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہارے چاچو کا بیٹا، جس کو تمہارے گھر والوں نے اپنی ماں سمیت گھر سے نکال دیا تھا، حدید ہنوز اس کے بال پکڑے ہوئے تھا۔ تم سکندر چاچو کے بیٹے ہو؟ زرتاشا ابھی تک بے یقین تھی۔ تمہارے گھر والوں نے ساری زندگی میری ماں کو آوارہ بدچلن کہا کیونکہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور پھر تم لوگوں نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ میری ماں یہی غم لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ حدید کے لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی، پر آج تمہارے گھر والوں کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی شرمندگی دیکھ میرے دل کو چین آ گیا ہے، اس نے زرتاشا کے بال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ پر اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ زرتاشا روتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس خاندان کی بیٹی ہو۔ حدید نے اس کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑے تھے اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج سے تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، ادھر ہی رہو گی تم، سمجھی؟ اس نے غصے سے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ زرتاشا اپنے گھٹنوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ماضی: احمد صاحب کے دو بیٹے تھے، مشتاق احمد اور سکندر احمد۔ مشتاق احمد کی شادی احمد صاحب کی بھتیجی سے ہوئی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد بھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ ان سے چھوٹے سکندر احمد نے اپنی یونیورسٹی کی دوست سارا بیگم سے شادی کی تھی۔ سارا بیگم بھی سکندر صاحب کو پسند کرتی تھی۔ سارا بیگم بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے سکندر صاحب سے شادی اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے ان سے تعلق توڑ لیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام سکندر صاحب نے حدید رکھا تھا۔ حدید کی پیدائش کے 3 سال بعد مشتاق صاحب کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے زرتاشا رکھا تھا۔ سارا بیگم کو سکندر صاحب کے گھر والے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سکندر احمد کی شادی کسی بھی صورت سارا بیگم سے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن سکندر صاحب کی پسندیدگی کی وجہ سے خاموش تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک سکندر صاحب کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ سکندر صاحب کی وفات کے وقت حدید 10 سال کا تھا۔ سکندر صاحب کی اچانک موت نے سارا بیگم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سکندر صاحب کی وفات کے بعد گھر والوں کے رویے اچانک بدل گئے تھے۔ وہ سارا بیگم کو ہر وقت طعنے دیتے تھے، سارا بیگم کو بدکار اور بدچلن کہتے تھے اور ان پر تشدد بھی کرتے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے سارا بیگم اور حدید کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ سارا بیگم بہت چیخیں چلائیں، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے منہ پر گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ سارا بیگم اب واپس اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے حدید کو ساتھ لیے اپنی دوست کے گھر آ گئیں۔ انہوں نے اپنی دوست کے توسط ایک پرائیویٹ فرم میں جاب حاصل کر لی تھی۔ حدید شروع سے ہی بہت چالاک بچہ تھا، اس لیے اپنی ماں کی مشکلات کو سمجھتا تھا۔
سارا بیگم نے اس کا ایڈمیشن ایک اچھے اسکول میں کروا دیا تھا۔ سال گزرتے چلے گئے۔ حدید نے دن رات محنت کر کے اپنی کمپنی اسٹیبلش کر لی تھی۔ سارا بیگم کو کینسر تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کو حدید سے چھپایا ہوا تھا۔ کینسر کی وجہ سے ایک دن اچانک سارا بیگم کی موت ہو گئی تھی۔ ان کی وفات نے حدید کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حدید نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ اپنی ماں کا بدلہ ضرور لے گا۔ حال حدید بے مقصد گاڑی کو سڑک پر دوڑاتا رہا تھا۔ آخر کار رات کے آخری پہر واپس فلیٹ آیا تو زرتاشا کو وہیں فرش پر سوتا پایا تھا۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ حدید نے نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ کچھ دیر بیٹھا اس کا چہرہ نہارتا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے سے چادر لا کر اس کے وجود پر پھیلا دی تھی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ اگلی صبح زرتاشا کی آنکھ کھلی تو خود کو انجان جگہ پر پا کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ذہن نے کام کرنا شروع کیا تھا تو کل کا سارا دن اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ زرتاشا بھی رونے میں ہی مصروف تھی جب حدید کمرے سے باہر نکلا۔ نقص سا تیار بلیک 3 پیس میں ملبوس آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ سامنے کمرہ رہا۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ اور پھر مجھے ناشتہ بنا کر دو، حدید نے سامنے موجود کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زرتاشا چپ چاپ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ واپس آئی۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ حدید نے گھڑی کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ وہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، زرتاشا نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے 15 منٹ کے اندر ناشتہ چاہیے۔ آج سے میرے سارے کام تم ہی کیا کرو گی، آئی سمجھ؟ اب جاؤ جلدی سے میرا ناشتہ بنا کر لاؤ، حدید نے غصے سے کہا تو زرتاشا کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بنائے۔ پھر فریج کھول کر اس میں سے بریڈ نکالی اور ٹوسٹ بنانے لگی۔ آدھی جلی ڈبل روٹی اور ہاف فرائی انڈے کے ساتھ ایک چائے کا کپ ڈش میں رکھ کر وہ باہر کی جانب چل دی تھی۔ ناشتے کی ٹرے اس نے حدید کے آگے رکھی تھی۔ حدید نے ایک نظر زرتاشا کی جانب دیکھا اور ناشتہ شروع کر دیا۔ یہ ناشتہ بنایا تم نے؟ ہاں، یہ بریڈ دیکھو سارا جلا ہوا ہے اور انڈا کچا ہے، حدید نے پہلا لقمہ لیتے ہی چلا کر کہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، زرتاشا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم یہی ناشتہ کرو گی، حدید نے اس کا بازو پکڑتے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے اس کے آگے کھسکائی تھی۔ زرتاشا نے روتے ہوئے ناشتہ شروع کیا تھا۔ مجھ سے یہ نہیں کھایا جا رہا ہے، یہ جلا ہوا ہے، 2 لقمے لینے کے بعد زرتاشا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری سزا یہی ہے، تم اس کو پورا کھاؤ گی، حدید نے اس کو زبردستی بازو پکڑ کر کہا تھا۔ زرتاشا نے مجبوراً دوبارہ کھانا شروع کیا تھا، ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر کار ناشتہ ختم ہوا تو حدید آفس کے لیے نکل گیا تھا اور پیچھے زرتاشا اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ آفس سے واپسی پر حدید پہلے اپنی ماں کی قبر پر گیا تھا۔ کافی دیر وہاں گزارنے کے بعد وہ فلیٹ پر واپس آیا تھا۔ زرتاشا سامنے صوفے پر لیٹی تھی۔ حدید کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھی تھی۔ حدید سامنے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ جوتے اتارو میرے، حدید نے اپنے پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے تھے۔ میں نہیں اتاروں گی، زرتاشا نے بدک کر کہا تھا۔ چلو نہ اتارو، لیکن یہ بات یاد رکھو، دنیا کے سامنے تم میری بیوی ہو تو گڈ گرل، ایسے ہی میری بات مانتی رہو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر میرے اندر کا درندہ جاگ گیا تو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، حدید نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا تھا۔ زرتاشا فقط اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ آج میں باہر سے کھانا لے آیا ہوں، لیکن کل سے تم ہی کھانا بناؤ گی، جلدی سے ٹیبل پر لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، حدید نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرتاشا نے اٹھ کر ٹیبل پر کھانا لگایا تھا۔ حدید فریش ہو کر باہر آیا تو ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ حدید نے زرتاشا کو بلایا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، مجھے اکیلے کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، حدید نے کہا تو زرتاشا اس بات میں سر ہلا کر کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد زرتاشا نے برتن سمیٹ کر دھو دیے تھے، جبکہ حدید اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ اگلی صبح حدید آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ حدید نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مجھ سے جل گئی تھی، زرتاشا نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب جل گئی؟ وہ میری فیوریٹ شرٹ تھی، حدید نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے غلطی سے جل گئی تھی، زرتاشا نے آہستگی سے کہا، جبکہ اس کی بات پر حدید کا دماغ گھوم گیا تھا۔
اس نے اگلے ہی لمحے زرتاشا کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ زرتاشا نیچے گر گئی تھی۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ زرتاشا کو اپنا گال جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اٹھو، چل کر دوسری شرٹ پریس کر کے دو، حدید نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچ کر کہا تھا، اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب لے گیا تھا۔ الماری سے شرٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائی تھی۔ پکڑو اور جلدی سے پریس کر کے لاؤ، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی ابھی کر کے لاتی ہوں۔ زرتاشا شرٹ پکڑ کر باہر کی جانب چل دی۔ شرٹ پریس کر کے اس نے حدید کو دی تھی۔ یہ تم شرٹ پریس کر کے لائی ہو؟ کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ شرٹ پریس ہوئی ہے، حدید نے شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پکڑو اور دوبارہ استری کر کے لاؤ، حدید نے شرٹ اس کی جانب پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ زرتاشا دوبارہ شرٹ پریس کرنے چل دی تھی۔ آخر 4 بار پریس کرنے کے بعد اس نے شرٹ پہن لی تھی۔ آج میں آفس سے لیٹ آؤں گا، میری میٹنگ ہے، حدید نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر آفس چلا گیا تھا۔ زرتاشا گہری نیند سے سو رہی تھی جب اچانک بادل زور سے گرجے تھے۔ وہ ڈر کے مارے جاگ گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایسے موسم سے اسے شروع سے ہی خوف آتا تھا۔ حدید ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ زرتاشا ڈر کے مارے صوفے پر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اچانک بادل بہت زور سے گرجے تھے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخی تھی۔ اس کا پاؤں سامنے ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ وہ نیچے گر گئی تھی اور پھر وہیں ٹیبل کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ دوسری جانب حدید آفس سے باہر نکلا تھا۔ موسم کا حال دیکھ کر اسے زرتاشا کی فکر ہوئی تھی۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی کو اپنے فلیٹ کی جانب موڑ دیا تھا۔ بارش میں بھی وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسے خود بھی اپنے جذبات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لیے زرتاشا صرف ایک بدلہ تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ اس کی اتنی فکر کر رہا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی اس کو سزا نہیں دے پا رہا تھا۔ آخر کار وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں پارک کر کے وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے موبائل فون کی لائٹ آن کی اور اندر آ گیا۔ زرتاشا کہاں ہو تم؟ حدید نے زرتاشا کو آواز دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے اس لڑکی کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے زرتاشا کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ٹیبل کے نیچے دیکھا تو زرتاشا ٹیبل کے نیچے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو ٹیبل کے نیچے سے اٹھایا تھا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس کو بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میں لائٹ دیکھتا ہوں، کیا ہوا ہے؟ حدید کہہ کر باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ نہیں پلیز، باہر مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جائیں، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میں باہر نہیں جا رہا، یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، حدید اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ حدید نے کال کر کے ریسیپشن پر کال کر کے لائٹ صحیح کرنے کا کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی تھی۔ اب میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس نے کہا تھا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ زرتاشا بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلی صبح حدید ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ آج وہ دروازہ باہر سے لاک کرنا بھول گیا تھا۔ زرتاشا کو یہاں سے بھاگنے کا یہی صحیح موقع لگا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر کی جانب دیکھا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھی تھی۔ وہ فلیٹ سے نکل کر پیدل ہی سڑک پر چلنے لگی تھی۔ تھوڑا سا ہی آگے بڑھی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو 2 لڑکے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ دونوں حلیے سے ہی آوارہ لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ زرتاشا کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکے بھی تیزی سے چلنے لگے تھے۔ ان لڑکوں نے اسے جا لیا تھا۔ ارے رکو حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ ان میں سے ایک لڑکے نے اسے دیکھتے خباثت سے کہا تھا۔ خوف کے مارے زرتاشا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو حسینہ، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے لڑکے نے اس کا دوپٹہ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، زرتاشا نے کہا اور ان کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ پکڑ اس سالی کو۔ وہ لڑکے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ زرتاشا کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ زرتاشا بھاگتے ہوئے بار بار پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکے اب بھی اس کے پیچھے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ سڑک کے درمیان آ گئی تھی۔ سامنے سے ایک گاڑی آئی تھی۔ گاڑی والے نے اس کو دیکھ کر فوراً بریک لگائی تھی، لیکن پھر بھی وہ ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ وہ لڑکے اس کو گاڑی سے ٹکراتے دیکھ کر واپس مڑ گئے تھے، جبکہ گاڑی سے نکل کر ایک نوجوان باہر نکلا تھا۔ مس، آپ ٹھیک ہے؟ اس نوجوان نے شائستگی سے کہا تھا۔ زرتاشا نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ دوسری جانب حدید جو میٹنگ اٹینڈ کر کے اپنے آفس کی جانب جا رہا تھا، وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی آ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے بریک لگائی اور لیکن وہ لڑکی پھر بھی لڑکی سے گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ فوراً سے گاڑی سے باہر نکلا تھا اور سامنے گری لڑکی کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ مس، آپ ٹھیک ہے؟
اس نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ سامنے موجود لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زرتاشا تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اوہ، تو تم گھر سے بھاگ رہی تھی؟ تم گھر چلو، تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے غصے سے اسے کہتے بازو سے پکڑ کے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پٹخنے کے انداز سے پھینکا تھا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ فلیٹ پر پہنچ کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے جا کر لاؤنج کے صوفے پر پٹخا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے گھر سے بھاگنے کی، اب تمہیں بتاؤں گا یہاں سے بھاگنے کی سزا کیا ہے، وہ کہتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، زرتاشا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے جو غلطی کی ہے وہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے، حدید نے غصے سے کہتے اس کا بازو دبوچا تھا اور اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا تھا۔ بیڈ روم میں لے جا کر اسے بیڈ پر پٹخا تھا اور اس کے اوپر جھکا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب نہ کرو، اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے جو غلطی کی ہے اب اس کی تو میں سزا دے کر ہی رہوں گا تمہیں، چاہے تم جو مرضی کر لو۔ وہ ہنوز اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، زرتاشا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر حدید کی آئی برو اوپر کی جانب شوٹ کر گئی تھی۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ تم سے نکاح؟ تمہاری اوقات ہے کہ حدید سکندر تم سے نکاح کرے گا؟ وہ اس طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ پلیز مجھے ایسے پامال نہ کرو، مجھ سے نکاح کر لو، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، حدید نے اس کو ایک نظر دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی بات پر زرتاشا کی جان میں جان آئی تھی۔ حدید نے آنن فانن نکاح کی تمام تیاریاں کی تھی۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب اور حدید کے کچھ دوست آ گئے تھے۔ جلدی سے دوپٹہ لے کر باہر آ جاؤ، قاضی صاحب آ گئے ہیں، حدید نے کمرے میں آ کر اس کو کہا تھا۔ زرتاشا دوپٹہ اوڑھ کر اس کے ساتھ باہر بڑھ گئی تھی۔ زرتاشا لاؤنج کے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حدید بھی اس کے ساتھ براجمان ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے، حدید نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی تھی۔ زرتاشا مشتاق ولد مشتاق احمد، آپ کا نکاح حدید سکندر ولد سکندر احمد کے ساتھ بعوض حق مہر 1,00,000 روپے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے زرتاشا سے پوچھا۔ زرتاشا خاموش رہی تھی۔ جواب دو زرتاشا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، حدید نے زرتاشا کے قریب جھک کر کہا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، زرتاشا نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ حدید سکندر ولد سکندر احمد، آپ کا نکاح زرتاشا مشتاق ولد مشتاق احمد سے بعوض حق مہر 1,00,000 روپے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اب حدید سے پوچھا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، حدید نے کہتے زرتاشا کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ مولوی صاحب کے دعا کروانے کے بعد سب لوگ حدید سے گلے ملے تھے اور پھر کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد حدید دروازہ بند کر کے واپس پلٹا تھا۔ حدید کو واپس آتا دیکھ زرتاشا کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ کھانا لگا دو جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں، حدید نے کہا اور فریش ہونے چل دیا، جبکہ زرتاشا کی سانس میں سانس آئی تھی۔ زرتاشا نے فوراً ٹیبل پر کھانا لگایا تھا۔ دونوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے برتن سمیٹنے کے بعد زرتاشا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب حدید کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ آج سے میرا کمرہ تمہارا کمرہ بھی ہے، تو اسی لیے شرافت سے میرے کمرے میں چلو، حدید نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر زرتاشا نے تھوک نکلا تھا، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، اس لیے چپ چاپ حدید کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حدید واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرتاشا خاموشی سے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی اور اپنا دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ حدید باہر آیا تو زرتاشا کو صوفے پر لیٹا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرتاشا کو صوفے سے اٹھایا تھا اور اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ زرتاشا نے خود کو ہوا میں محسوس کیا تو وہ چیخ پڑی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گرنے کے خوف سے زرتاشا نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے نکاح میں نے صوفہ کھیلنے کے لیے کیا ہے؟ حدید نے چہرہ جھکا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اسے لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ دیکھیے بھی میں اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، زرتاشا نے روتے ہوئے کہا تھا، لیکن حدید نے اس کی ایک بات نہ سنی اور اپنی منمانی کرنے لگا۔ آخرکار زرتاشا نے مزاحمت ترک کر دی۔ رات کی سیاہی میں ان کا رشتہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ اگلی صبح زرتاشا کی آنکھ کمرے میں ہوتی کٹ پٹ کی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حدید آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اب اٹھی گئی ہو تو مجھے ناشتہ بنا کر دے دو، اسے آنکھیں کھولتا دیکھ حدید نے اسے کہا تھا۔ میں نوکر نہیں ہوں آپ کی، خود بنا لیں اپنا ناشتہ، زرتاشا نے کہا اور دوبارہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی بات پر حدید کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اوہ، تم محترمہ ایک ہی رات میں پر نکل آئے ہیں،
حدید نے طنزی انداز میں کہا تھا۔ اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ حدید نے اس پر سے کمبل کھینچتے ہوئے غصے سے کہا۔ زرتاشا فوراً ڈر کر اٹھی تھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے حدید کو ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حدید آفس چلا گیا تھا۔ حدید کے جانے کے بعد زرتاشا پھر سے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ رات کے واقعات ایک بار پھر اس کے ذہن میں تماشا ہوئے تھے۔ زرتاشا کو ایک بار پھر اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا۔ دن یوں ہی سست روی سے گزر رہے تھے۔ سارا دن زرتاشا اکیلے گھر میں رہتی تھی۔ رات کو حدید اپنی مرضی سے اس سے اپنا حق حاصل کرتا تھا۔ ایک دن حدید آفس سے گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زرتاشا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب کافی دیر حدید کمرے سے باہر نہ نکلا تو زرتاشا کو پریشانی ہوئی تھی۔ وہ فوراً چولہے کو بند کر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حدید بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ زرتاشا گھبرا کر اس کے پاس گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر رکھا تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ یا اللہ، ان کو تو بہت تیز بخار ہے، زرتاشا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر واپس آئی اور حدید کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی، لیکن اس کا بخار کسی صورت کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ساری رات اس کے سر پر پٹیاں رکھتی رہی تھی۔ آخرکار رات کے آخری پہر اس کا بخار جا کر کچھ کم ہوا تو زرتاشا نے سکون کی سانس لی تھی۔ اس نے اپنا سر حدید کے قریب تکیے پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح حدید کی آنکھ کھلی تو اپنے بے حد قریب زرتاشا کا چہرہ دیکھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ حدید نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ سوتے ہوئے بھی وہ اور حسین لگ رہی تھی۔ حدید کو اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کے بعد صرف زرتاشا سے محبت ہوئی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی۔ اسے زرتاشا سے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے اس بات کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ کچھ لمحے اس کا چہرہ نہارنے کے بعد وہ اٹھ کر واش روم کی جانب چل دیا تھا۔ زرتاشا کی آنکھ کھلی تو حدید کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھی تھی۔ اس نے واش روم چیک کیا، لیکن حدید واش روم میں بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سامنے ہی حدید ایپرن پہنے ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے حدید نے گردن گھمائی تھی۔ ایک نظر زرتاشا کو دیکھ وہ دوبارہ سے ناشتہ بنانے لگا تھا۔ اس کو ناشتہ بناتا دیکھ کر زرتاشا فوراً آگے بڑھی تھی۔ آپ ناشتہ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں بنا دیتی ہوں، ویسے بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زرتاشا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھری پکڑنا چاہی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب کل سے اپنا ناشتہ خود ہی بنانا ہے تو آج سے ہی بنانا شروع کر لیتا ہوں، حدید نے پیاز کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زرتاشا نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، حدید نے اسے بنا دیکھے جواب دیا تھا، جبکہ اس کی بات پر زرتاشا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی اپنے گھر واپس، بابا مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ زرتاشا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس کی فکر نہ کرو تم، سب سچ بتا دوں گا میں تمہارے بابا کو۔ حدید کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ میں پھر بھی نہیں جاؤں گی، زرتاشا کا لہجہ ہنوز ضدی تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، چپ چاپ تیار ہو جاؤ، ناشتہ کرنے کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ اس بار حدید نے اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا تھا اور دوبارہ سے ناشتہ بنانے لگا تھا۔ زرتاشا کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ آہستہ قدموں سے واپس کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ زرتاشا کو لیے اس کے گھر آیا تھا۔ دروازہ ساجدہ بیگم نے کھولا تھا۔ سامنے زرتاشا کو کھڑا دیکھ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اندر آنے کا نہیں کہیں گی؟ پیچھے سے حدید نے آ کر کہا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا، آؤ۔ حدید کو دیکھ کر ساجدہ بیگم نے انہیں اندر آنے کو کہا تھا۔ صحن میں مشتاق صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا آئندہ کے بعد اپنی شکل نہ دکھانا، مشتاق صاحب نے ان کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ وہ کیا ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ میرے پچھلے بہت سے حساب رہتے ہیں، وہی چکانے آیا ہوں، حدید نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ کون سے حساب؟ مشتاق صاحب نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ آپ کے چھوٹے بھائی کا ایک بیٹا بھی تھا جس کو آپ لوگوں نے گھر سے اس کی ماں سمیت نکال دیا تھا۔ میں وہی ہوں تایا جان، حدید نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ تم سکندر کے بیٹے ہو؟ مشتاق صاحب کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ کیوں، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ حدید نے ان سے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے تم یہاں کیسے؟ تم تو اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تو مشتاق صاحب کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ مر گئی میری ماں، آپ لوگوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا، ان کو تانے دیتے تھے، آخرکار میری ماں وہی غم لیے دنیا سے چلی گئی۔ حدید کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ اپنی ماں کے مرنے پر میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، ان کا بدلہ ضرور لوں گا۔
پھر کیا تھا؟ میں نے آپ کی بیٹی کو اپنا مہرہ بنا لیا، اس سے جھوٹے پیپرز پر سائن کروایا اور اس کو اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن اب بس بہت ہو گیا، اب آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں، بہت جلد اس کو طلاق کے پیپرز بھجوا دوں گا، حدید نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات پر زرتاشا سناٹے میں رہ گئی تھی۔ حدید ایسے مت کہیں، مجھے مت چھوڑیں، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ زرتاشا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، میری ماں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، میں نے تم سے صرف بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا، اب میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے، حدید نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹک کر زرتاشا کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا اور باہر کی جانب چل دیا تھا۔ زرتاشا وہیں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ساجدہ بیگم اس کے پاس نیچے بیٹھ کر اس کو چپ کروانے لگی تھی، جبکہ مشتاق صاحب بھی شکستہ دل کے ساتھ کرسی پر واپس بیٹھ گئے تھے۔ ساجدہ بیگم اور مشتاق صاحب کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ سارا بیگم اور حدید کو گھر سے نکالنے کے کچھ عرصے بعد ہی احمد صاحب اور حاجرہ خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان دونوں کو گھر سے نکال دینے کے بعد وہ خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سورسز کا استعمال کر کے ان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کو ڈھونڈ نہ پائے تھے، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف حدید اس وقت اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماما دیکھیں، آج آپ کے بیٹے نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آج ان لوگوں کو میں سزا دے آیا ہوں، حدید نے ان کی قبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ زرتاشا سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے جذبات میں وہ اپنی ماں کا بدلہ لینا چھوڑ سکتا تھا۔ کچھ دیر وہ قبر پر بیٹھے کے بعد اٹھ کر فلیٹ میں آ گیا تھا۔ فلیٹ میں اسے ہر طرف زرتاشا کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار وہ فلیٹ سے باہر چلا آیا۔ زندگی اسی ڈگر پر روانہ تھی۔ ایک دن زرتاشا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ساجدہ بیگم اور مشتاق صاحب اس کو ہسپتال لائے تھے۔ وہاں جا کر انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اپنے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلنے پر زرتاشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ساجدہ بیگم نے اس کو چپ کروایا تھا اور اسے لیے گھر آ گئی تھیں۔ حدید کو اس کے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تو وہ اسے لینے چلا آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طرح اس کا بیٹا بھی یتیمی کی زندگی گزارے۔ وہ اس وقت زرتاشا کے گھر موجود تھا۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہماری وجہ سے تمہیں اور تمہاری ماں کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، مشتاق صاحب نے حدید کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، نہ کہ پچھلے رشتے دوبارہ سے جوڑنے آیا ہوں، حدید نے ان کے ہاتھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے گناہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں معاف کر دو، اس دفعہ ساجدہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، تو مہربانی کر کے آپ میری بیوی کو بلا دیں، حدید نے اس بار سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز سن کر زرتاشا بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ زرتاشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ جانا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا، چاہے جو مرضی کر لو، حدید نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا۔ میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، زرتاشا نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جانا تو تمہیں میرے ہی ساتھ ہے، پھر چاہے مجھے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، حدید نے کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑا تھا اور اسے باہر کی جانب لے کر چل دیا تھا۔ چھوڑے مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، زرتاشا مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حدید نے اس کی ایک نہ سنی اور لے جا کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی جانب بڑھا دی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حدید نے گاڑی ایک عالیشان مینشن کے آگے روکی تو زرتاشا نے اس سے پوچھا تھا۔ یہ ہم دونوں کا گھر ہے، جہاں اب ہم رہیں گے، حدید نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ تو وہ فلیٹ کس کا تھا؟ زرتاشا نے پوچھا تھا۔ ارے وہ تو میرے دوست کا تھا، وہ آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا تو میں تمہیں سزا دینے کے چکر میں وہاں لے گیا تھا، حدید نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے تو زرتاشا نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا تھا۔ چلیں اندر، حدید کہتے ہوئے گاڑی سے نکلا اور پھر زرتاشا کو بھی گاڑی میں سے نکلنے میں مدد کی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مینشن میں داخل ہوئے تھے۔ گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا، وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی۔ آؤ تمہیں ہمارا کمرہ دکھاؤں، حدید نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے لگا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی ہے۔ کمرے کا فرنیچر براؤن کلر کا تھا، دیواریں اور پردے گرے کلر کے تھے۔ اس کا کمرہ بہت شاندار تھا، اس نے اس سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس منگواتا ہوں، حدید اسے بیڈ پر بٹھا کر خود کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ جوس لے آئی تھی، جوس پی کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ حدید کمرے میں آیا تو زرتاشا سو رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ دن یوں ہی بے تاثر گزر رہے تھے۔ حدید نے اپنی محبت سے اس کو قائل کر لیا تھا، زرتاشا نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن زرتاشا کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ حدید اس کو ہسپتال لے کر آیا تھا۔ زرتاشا کو فوراً اندر لے جایا گیا تھا۔ حدید پریشانی سے ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا، اس کے انگ انگ سے بے چینی واضح تھی۔
آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تھیں۔ لیبر روم سے ڈاکٹر نکل کر باہر آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر حدید، بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی بچی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں؟ حدید نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل لیجیے گا، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زرتاشا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حدید فوراً روم میں گیا تھا۔ کیسی ہو میری جان؟ حدید نے محبت سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، زرتاشا نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ شکریہ میری جان، مجھے اتنا حسین تحفہ دینے کے لیے، حدید نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ زرتاشا نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ 2 سال بعد حدید آفس سے لوٹا تو عنایا لان میں کھیل رہی تھی۔ حدید کو آتا دیکھ وہ اس کی جانب بھاگی تھی۔ حدید نے جھک کر اس کو گود میں اٹھایا تھا۔ کیسی ہے بابا کی جان؟ حدید نے اس کی پیشانی چوم کر پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، عنایا نے جواب دیا تھا۔ اتنے میں زرتاشا بھی اندر سے باہر آئی تھی۔ حدید نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ حدید نے زرتاشا کے کہنے پر اس کے ماں باپ کو معاف کر دیا تھا۔